الصلوات اللهم صل على محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا طبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على الكاذبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا صلوات پڑھنے پر گرامی قدر سامعین اور محترم مومنین، ہمارے درمیان سے جب کوئی ہستی دار بقا کی طرف اس دار فانی سے ہجرت کرتی ہے اسے انتقال کہتے ہیں، اور پھر ان کی یاد میں مجلسیں ہوتی ہیں۔ دفن ہونے سے پہلے قبرستان کی بھی مجلس ہوتی ہے، فاتحے کے نام پر مجلس ہوتی ہے، پھر 10ویں کے نام پر ہوتی ہے، پھر 20واں پھر 20واں پھر بڑے اعلان کے ساتھ چیلوں کی مجلس ہوتی ہے، پھر شماہی کی مجلس ہوتی ہے، اور پھر برسی کی مجلس۔ غرض کی مجلسوں کا ایک سلسلہ ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ مرحومین کی یاد میں یہ مجلس ہی کیوں ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں عظمت مجلس کو سمجھنا ہے۔ تو تھوڑی دیر میں یہ چاہتا ہوں کہ عظمت مجلس کے عنوان پر آپ سے مخاطب ہونے کا سوال ہے۔ ارشاد ہے سورہ مزمل، یہ قرآن مجید کا سورہ نمبر 73، مزمل، دو تشدید ہے، مزمل نہیں، مزمل، سورہ نمبر 73، اس کی آیت نمبر 20۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، کتاب ہے نماز پڑھو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض دو۔ وہ اللہ کی پوری کائنات کا خالق ہے، وہ پروردگار عالم جس کا خود جہاں بہت سارا اس کا نام ہے کہ اللہ رحمان رحیم ملک قدوس سلام مومن مہیمن عزیز جبار متکبر خالق معبود معبود احد صمد ندیر، یہ سارے نام انہیں میں ایک نام اس کا غنی ہے، اور سارے مسلمان کہتے ہیں یا غنی ہے۔ جو ساری دنیا سے بے نیاز ہو اسے غنی کہتے ہیں۔ وہ خدا جو غنی ہے وہ قرآن میں مطالبہ کر رہا ہے کہ مجھے قرض دو۔ یہ کوئی خطابت کے ریشمی الفاظ تھوڑی ہیں، یہ کوئی ذاکری کے شبنمی فقرے تھوڑی ہیں، یہ قرآن کی آیت ہے نا، یہ نہ کوئی توریت ہے نہ انجیل ہے نہ زبور ہے کہ جس کے لیے کوئی کہنے صاحب منسوخ کتابیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت تھی۔ یہ نہ کوئی مشکات اور نہ بخاری اور نہ ترمذی ہے، یہ کوئی شیعہ کے سنی کتاب کی بات ہے، ہم کیوں سر کھپائیں؟ یہ نہ کوئی مفاتیح الجنان اور نہج البلاغہ اور تحفۃ العوام ہے کہ کوئی سنی کہے کہ صاحب شیعہ کتاب میں یہ بات ہے تو ہم سنیوں کو اس سے کیا غرض؟ جب قرآن میں آیت ہے تو قرآن تو نہ شیعہ ہے نہ سنی، تو غور کرنے کی ضرورت ہے نا کہ سورہ مزمل میں اللہ نے کہا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ
وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. اچھا الفاظ میں بھی کوئی پیچیدگی نہیں ہے، نہ کوئی مبہم الفاظ میں، بہت کلیئر اور بہت واضح الفاظ. نماز پڑھو، زکوٰۃ دو. وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو ایسا قرض دو جو قرض حسن، جو اچھا قرض ہو. اب اس سے کیا برا؟ اللہ کون سا قرض مانگ رہا ہے؟ اپنے بندوں، خالق مخلوق سے قرضہ مانگ، اور کر رہے ہیں آپ معبود عبد سے قرضہ مانگ رہا ہے، غنی فقیر سے قرضہ مانگ رہا ہے. یہ قابل غور بات. خدا کی قسم اگر وارث قرآن ہمارے چھٹے امام اس آیت کی تشریح نہ کرتے تو اللہ جس قرضے کو مانگ رہا ہے اسے مسلمانوں کا کوئی فرقہ سمجھ نہ پاتا. مگر ہمارے صادق اہل محمد نے ارشاد فرمایا کہ من انفقا درہما فی عزائل حسین، جو شخص بھی حسین کی عزاداری پر 1 روپیہ 1 درہم خرچ کرتا ہے تو پھر اس وہ گویا اللہ کو قرض دے رہا ہے، اللہ لوٹانے کا ذمہ دار. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ حیدری، نعرہ تلوار. لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنے حسین کے نام پر جو مجلس کی اس میں کھانا کھلایا، تبرک دیا تو، مگر یہ اللہ کے ہاتھ میں پہنچ گیا. بانی مجلس نے گویا اللہ کو قرضہ دے دیا، اور اس کا حکم ہی یہ ہے کہ قرض لو تو اسے واپس کرو. پروردگار عالم مجلس حسین کے نام پر جو درہم و دینار، روپیہ، ٹکا، ڈالر سب خرچ ہوتا ہے وہ واپس کرنے کا ذمہ دار ہے. یہی مفہوم ہے وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. مجلس حسین کی اہمیت. یہ موضوع اس لیے اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی جا رہی ہے کہ ناسمجھی میں کبھی کبھی مجلس حسین کی عظمت کو بھی لوگ مجروح کرنے کی صحیح مضمون کرتے ہیں. ضرورت ہے کہ ہم مجلس حسین کی عظمت کو کلیئر کریں. بڑی بحثہ ہے مجلس حسین مستحب ہے کہ واجب ہے. میں تو ذمہ دار ہوں واجب ہونے کی اجازت سے. میں کہہ رہا ہوں مجلس حسین واجب نہیں ہے. مجلس حسین واجب نہیں ہے، مجلس حسین مستحب ہے. مگر یہ بھی تو دیکھیے کہ جرار اکبر آبادی مرحوم نے کہا، جرار اکبر آبادی مدذل العلی نے کہا کہ واجب قرار پاتی عزائے حسین بھی، واجب قرار پاتی عزائے حسین بھی. آیت اگر اترتی کوئی کربلا کے، آیات کے نازل ہونے کا سلسلہ نہیں تھا کربلا کے واقعے تک، اس لیے عزاداری واجب نہیں ہوئی. لیکن عزاداری کو جرار اکبر آبادی کہتے ہیں خدا انہیں سلامت رکھے کہ واجب قرار پاتی عزائے حسین بھی، آیت اگر اترتی کوئی کربلا کے بعد تو مجلس حسین کا بڑا درجہ ہے اور مستحب ہے. مگر یہ بھی دیکھیے شریعت محمدی میں، اللہ کے دین میں، اسلام میں مستحبات کا درجہ، سنت کا درجہ اکثر مقامات پر واجب سے زیادہ ہے. اور انہی مثالوں میں ایک مثال عزاداری اور مجلس حسین. میں پہلے مثال دے دوں. سلام کرنا اور جواب دینا دونوں ملا کے ثواب 70 ہے. سلام کیا اور کسی نے جواب دیا، یہ ٹوٹل سلام اور جواب سلام کا ثواب کتنا ہے؟ 70.
مگر جو سلام کرے اس کو ملتا ہے 69 ایک ملتا ہے واجب والے کو جو کہتا ہے وعلیکم واجب مستحب ہے سلام کرنا، واجب نہیں ہے، مگر کوئی سلام کر لے تو جواب دینا واجب ہے۔ حالت نماز میں بھی آپ ہوں اور کوئی سلام کرے تب بھی جواب دینا واجب ہے، جبکہ حالت نماز میں آپ بے نہیں کہہ سکتے، پے نہیں کہہ سکتے، مگر وہ کئی حرفوں کا مجموعہ وعلیکم السلام علیکم کہنا واجب ہے۔ حالت نماز میں بھی سلام کرنا سنت، سلام کا جواب دینا واجب۔ سلام کرنے کا ثواب جو سنت ہے وہ 69 ہے، جواب جو دے رہا ہے واجب ہے وہ 1۔ حج واجب ہے نا، حج کا ثواب ایک حج، لیکن رسول فرماتے ہیں کہ جو کوئی میرے بیٹے حسین کی اس کا ثواب 90 حج کے برابر ہے۔ سنت نظارت مگر ثواب کتنا ہے؟ 90 حج کا۔ تو مستحب نہ دیکھو، اس کی افادیت دیکھو، اس کی کشش دیکھو۔ ظاہر ہے کہ اب ایک دیہات میں مجلس ہو رہی ہے ترکپور میں، لیکن یہ دیہات مجھے بہت عزیز ہے، میں تقریباً 40 سال سے یہاں آ رہا ہوں، تو موضوع اور دیہات سمجھ کے ہم قیمتی باتیں اور پڑھتے ہیں دیہات میں، اور یہ بات جو میں انٹرنیشنل تقریروں میں عرض کرتا ہوں یہاں بھی عرض کر رہا ہوں، یاد رکھیں مسلمانوں کی نمازوں نے غیر مسلموں کو، ہندوؤں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، سکھوں کو اتنا متاثر نہیں کیا۔ ہم مسلمانوں کے روزوں نے غیر مسلموں کو اتنا متاثر نہیں کیا جتنا مجلس حسین نے کیا۔ ہم مسلمانوں کے حج نے غیر مسلموں کو، نان مسلمز کو اتنا اپنی طرف نہیں کھینچا جتنا مجلس حسین اور عزاداری حسین نے کھینچا۔ تو یہ وہ مستحب ہے کہ جس کے لیے آیت اللہ العظمیٰ بہجت تابہ سرا، دیکھیں آیت اللہ عظمیٰ کی فہرست تو سینکڑوں میں، لیکن اگر امام زمانہ سے کسی آیت اللہ سے ملاقات ہوئی ہے تو وہ گنتیوں پہ انگلیوں پر گننے کے لائق ہے۔ اس میں بس یہ ایک آیت اللہ بہجت بھی، ابھی چند سال پہلے ان کا ایران میں انتقال ہوا، امام زمانہ سے ملاقات ہوتی ہے، اور وہ ان میں اعجاز یہ تھا کہ وہ طی العرض ہے۔ ایک بات عرض کر تو بھول نہ جاؤں، ابھی 4 دن پہلے عالی جناب مولانا ڈاکٹر کلب صادق صاحب کا بیان عید الفطر کے حوالے سے بطور میسج آیا ہے، اسے آپ سنیے، جو حضرات نہیں سن سکے ہیں یوٹیوب پر بھی ہے، واٹس ایپ پر بھی آ گیا ہے۔ مولانا ڈاکٹر سید کلب صادق صاحب جو ہیں تو بیمار مگر عقیدے کے لحاظ سے بہت صحت مند ہیں۔ بعض لوگ صحت مند رہتے ہیں مگر عقیدہ بیمار، تو انہوں نے جہاں عید الفطر کے سلسلے میں اور عید الفطر کے تقاضے اور اس کے مضمرات پر روشنی ڈالی ہے، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم ایڈمنسٹریشن اور حکومت پر یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں ہم نے دلوں پر پتھر باندھ کر مجبوراً مسجدوں کا بند ہونا گوارا کر لیا، مگر اب محرم بھی آ رہا ہے، اس کی بندش کو ہم خطا نہیں کریں۔ اس لیے ہم ابھی سے وارننگ دے رہے ہیں، کلب صادق صاحب کا جملہ ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اس کے لیے چاہے ہمیں جتنی بڑی بھی قربانی دینا ہوگا، مگر ہم ایام عزا اور محرم میں مجلس و ماتم پر قدغن اور بندش کو قطعی برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کے الفاظ ہیں میسج میں کہ ہم اپنی گردنیں کٹا سکتے ہیں مگر ذکر حسین پر پابندی ہو جائے ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ تو قابل فخر سامعین اور محترم مومنین، آیت اللہ بہجت کی بات، انہوں نے بڑا قیمتی جملہ کہا، یعنی ہے ایک سطر کا جملہ مگر جیسے لگتا ہے پورا صحیفہ ہو، پوری کتاب ہو، ہے تو ایک قطرہ
مگر اس کو اسپیس کیجئے تو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے فضائل حسین کا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجلس حسین مستحب تو ہے، آیت اللہ بہجت تابہ سرا، دیکھیے ہمارے مراجع گزرے ہیں، ظاہر وہی آیت اللہ ہی تھے، مگر یہ ذرا بہت کم ہوا ہے کہ مراجع بھی ہوں اور امام زمانہ سے ملاقات بھی ہے نا، مگر یہ وہ مرجع ہیں جن سے امام زمانہ کی ملاقات ہوتی رہی ہے اور بہت تواتر کے ساتھ روایتیں اور حالات موجود ہیں۔ تو آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں، سن لیں بڑی توجہ سے، آیت اللہ بہجت تابہ سرا فرماتے ہیں کہ مجلس حسین ایک ایسا مستحب ہے جس میں سارے واجبات سمٹ کے آ گئے۔ تو مستحب نہ دیکھو، اس کے پاور کو دیکھو، اس کی پوٹنسی کو دیکھو، اس کی کشش کو دیکھو، اس کی جاذبیت کو دیکھو، اس کے اثرات کو دیکھو، اس کی افادیت کو دیکھو۔ تو مجلس حسین واجبات میں بھی سب سے آگے نظر آئے۔ آیت اللہ روح اللہ خمینی کا جملہ کون شیعہ نہیں جانتا، جبرا حساس ہے کہ ان کا تو فرمان ہی یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی ایران میں اسلامی انقلاب قائم کیا وہ بس عزاداری سید الشہداء، اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم مجلس حسین کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کا موازنہ اور مقابلہ کسی بھی شے سے نہ کریں، اس لیے کہ یہ وہ محکم کی شان عبادت ہے مجلس حسین کہ جس میں شہزادی فاطمہ الزہرا تشریف اور صرف شہزادی نہیں آتی، فرشتے بھی آتے ہیں۔ اور ایک چیز تو یہ کہ خصائص حسینیہ کتاب ہے، علامہ شوشتری کی لکھی میرے پاس ہے، وہ کہتے ہیں جب فرش ازا بن جائے اور مجلس منعقد ہو تو اس جگہ کا درجہ تحت قبہ حسینی کے برابر ہے۔ کربلا معظہ میں حرم امام حسین کا قبہ ہے، اس کے نیچے کا جو حصہ ہے اس کی عظمت کو آپ جانتے ہیں، جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جہاں ہر وقت فرشتے رہتے ہیں، جہاں ہر وقت انبیاء رہتے ہیں۔ تو علامہ شیخ جعفر شوشتری نے خصائص حسینیہ میں لکھا ہے، حسین کی خصوصیات کا اس نے ذکر کیا، اس میں ایک خصوصیت ان کے روضے کی ہے اور ان کی مجلس کی بھی کی ہے۔ فرماتے ہیں مجلس حسین کا درجہ تحت قبہ حسینی کے برابر ہے، اور فرماتے ہیں جانے محمد کیا درجہ ہے مجلس حسین۔ اور یہ مجلس حسین اپنی عظمت میں جنت سے بھی پہنچے ہیں، یہ جملہ میں اکثر کہتا ہوں اور اس کی دلیل دیتا ہوں کہ اگر مجلس حسین اور فرشتہ حسین اپنی عظمت میں جنت سے بڑھ کر نہ ہو تو جنت والے جنت چھوڑ کر آتے ہیں نا فرشتے، آسمان کے فرشتے بھی آتے ہیں۔ دیکھیے ہر آسمان اول پر بھی فرشتے ہیں، آسمان دوم پر بھی فرشتے ہیں، تیسرے آسمان پر فرشتے ہیں، وہ سب آتے ہیں، مگر جنت میں بھی تو فرشتے ہیں، تو جنتی فرشتے آتے ہیں۔ اور جب مجلس ختم ہو جاتی ہے تو جب مجلس والے فرشتے جاتے ہیں جنت میں تو کہتے ہیں بھائی کہاں سے آ گئے ہو؟ کہا مجلس حسین سے آ رہے ہیں، مگر پوچھا کیوں؟ کہ جنت میں رہتے ہوئے تمہارے جسموں سے وہ خوشبو نہیں آ رہی جو اس وقت آ رہے ہیں، تو کہتے ہیں ہمیں وہاں پہنچا دو۔ کہ نہیں مجلس تو ختم ہو گئی، کہ وہ جگہ پہنچا دو جہاں مجلس حسین۔ یہ درجہ حبیب ابن مظاہر، امام حسین نے انہیں مرد فقیہ کہا، رجل فقیہ کہا، جیسے اس وقت سیستانی صاحب فقیہ ہے نا، فقیہ ہے نا، اسی طرح مگر ایک فرق، سیستانی صاحب کو علماء کی کمیٹی نے فقیہ مانا، حبیب ابن مظاہر کو حسین نے فقیہ اور کربلا کے شہید ہے، جنت میں ہے۔ ایک مرتبہ ایک عالم نے دیکھا حبیب ابن مظاہر کو خواب میں، تو دیکھا جنت کی بہاروں میں خوش ہیں حبیب ابن مظاہر،
تو ایک مرتبہ پوچھا عالم خواب میں، اے شہید کربلا، اے رجل فقی، آپ کو کوئی تمنا ہے جنت میں رہ کے بھی؟ کہاں ایک تمنا ہے۔ کیا تمنا ہے؟ جنت میں رہنے کے بعد کیا تمنا ہے؟ کہ کاش میں دنیا میں پھر جاؤں اور مجلس حسین۔ ابھی تو یہ واقعہ جلدی کا ہے کہ کربلا کے ایک شہید زہیر ابن قائم، یہ وہ زہیر ہیں کہ جنہوں نے حالت جماعت میں اپنے سینے پر تیروں کو روکا۔ دو شہید تھے نا تیروں کو روکنے والے اپنے سینے پر، ایک جناب سعید بن عبداللہ اور دوسرے زہیر ابن قائم۔ تو زہیر ابن قائم سے مدد مانگی کسی نے کہ آپ شہید کربلا ہیں اور ہمارے گھر میں فلاں کو شفا نہیں مل رہی۔ تو انہوں نے خواب میں آن کر کہا اس کے گھر کے بزرگ سے، زہیر ابن قائم، کہ آپ کے جس مریض کو شفا نہیں مل رہی ہے اسے کیوں نہیں مجلس حسین کا تبرک کیا؟ تو مجلس حسین کھانا بھی ہے، تبرک بھی ہے نا۔ اور اس مجلس حسین کے تبرک کے لیے جن کے یہاں اربوں کی دولت ہے وہ بھی ہاتھ پھیلا کے اس لیے کہ میں کوئی عیب بھی نہیں سمجھتا حسین کا تبرک مانگنا، بلکہ اپنی شان سمجھتا۔ تو خدا را کہیں بھی اگر آپ دیکھیں کہ کوئی عزاداری سید الشہداء اور مجلس حسین سبکی کر رہا ہو، جو کمی کر رہا ہو، تو اسے ٹوکیے اور اس سے کہیے کہ بھیا کم سے کم حسین کی ماں سے تو ڈرو۔ مجلس حسین میں کوئی کمی کا جو احساس ہو یا یہ کہ اس کی افادیت کی کمی سوچ رہے ہو تو یہ تمہاری ناسمجھی ہے، مجلس حسین کا جو معیار ہے وہ تو ہے۔ کیا کہنا حسین کی مجلس کا؟ وہ جو آیت اللہ بہجت طابہ سرا نے کہا کہ یہ وہ سنت ہے جس میں پورا اسلام، پورا دین، پوری شریعت سمجھی۔ اور خدا کی قسم آپ دیکھیے کہ مجلس حسین کی تذکرہ آدم کی صحبت کا، مجلس حسین کی تذکرہ نوح کی خلت کا، مجلس حسین کی تذکرہ ابراہیم کے امتحان کا، مجلس حسین کی تذکرہ یوسف کے حسن کا، مجلس حسین کی تذکرہ ابراہیم کے آگ میں جانے کا اور بچنے کا، مجلس حسین کی تذکرہ عیسیٰ کے ذوق کا، مجلس حسین کی تذکرہ موسیٰ کی ہیبت کا، مجلس حسین کی تذکرہ حضرت سلیمان کی حکومت کا، مجلس حسین کی تذکرہ داؤد کے ہاتھ میں لوہے کو موم بننے کا، مجلس حسین کی تذکرہ یوسف کے کنویں میں گرنے کا اور نکلنے کا، مجلس حسین کی تذکرہ شب ہجرت جس طرح پیغمبر پر سو کیے علی کا مرضی الہی کے خریدنے کا، مجلس حسین کی تذکرہ شب معراج کا، مجلس حسین کی تذکرہ جنگ بدر کا، مجلس حسین کی تذکرہ جنگ احد کا، مجلس حسین کی تذکرہ جنگ خندق کا، مجلس حسین کی تذکرہ جنگ خیبر کا، مجلس حسین کی تذکرہ غدیر کے مولا کا، مجلس حسین کی تذکرہ تبلیغ سورہ برات کا، مجلس حسین کی تذکرہ توحید و عدل و نبوت و امامت و قیامت کا، مجلس حسین کی تذکرہ نماز و روز و حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد کا، مجلس حسین کی تذکرہ امر بالمعروف نہی عن المنکر تولا و تبرہ کا، مجلس حسین کی تذکرہ کعبے کا، مجلس حسین کی تذکرہ قرآن کا، یہاں تک کہ شاعر کہتا ہے کہ وقت آخر لب شبیر پہ یہ آئی صدا، 10 محرم سن 61 ہجری کو وقت آخر لب شبیر پہ یہ آئی صدا، میرے معبود صدا ہوتی رہے تیری ثنا، میرے معبود صدا ہوتی رہے تیری ثنا، روز اول کا جو وعدہ تھا کیا وہ پورا، روز اول کا جو وعدہ تھا کیا وہ پورا، میں تیرا بندہ ہوں، میں حسین میں تیرا بندہ ہوں، پھر کرتا ہوں تجھ سے وعدہ، تیرے اسلام کو ہر عہد میں غازی دے گی، میری مجلس تیری مسجد کو نماز صلوات پڑھے گا محمد
شکر کے سجدے میں میرے اللہ تیرے اسلام کو ہر عہد میں غازی دے، میری مجلس تیری مسجد کو نمازی دے۔ تو دیکھ رہے ہیں آپ مجلس حسین کی اہمیت کیا ہے، عظمت کیا ہے۔ تو ایک ذرا اور صلوات سے جمعہ نہیں ہوتا یہ اور بات ہے، لیکن احترام وقت جمعہ، احترام وقت اذان ظہر 12 بجے کے آس پاس ہے، اور اس وقت سے پہلے مجلس کو انشاءاللہ ختم ہو جانا ہے۔ تو عظمت مجلس کا جو عنوان ہے ہم تھوڑا روک دیں، اور اب چونکہ پرسوں نرسوں جنت البقیع کے انعام کی تاریخ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس پہ بھی ہم روشنی نہ ڈالیں تو آنے والی تاریخ پر زیادتی ہوگی کہ ہم نے اس کو ٹچ نہیں کیا، اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ ایک سلوات سے سہارا دیں تو میں دیکھیے ذرا یہ چیزیں توجہ سے سن لیں، اس لیے کہ عام طور سے ہم ممبروں سے اسے نہیں بیان کرتے، چونکہ تاریخ ہے پرسوں، تو ہم گزارش کر رہے ہیں کہ اس مختصر سے بیان کو، مختصر ہی سا بیان ہوگا تاریخ جنت البقیع پر۔ وہ جنت البقیع دیکھیں، مدینہ اور منورہ، یہ نبی جب مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے پہنچے ہیں مدینہ، تب جا کے مدینہ کہلایا، یہ موضع، یہ بستی، اور پھر بعد میں منورہ ہو گئے اس کے ساتھ۔ مگر جب تک نبی مکے میں تھے اسے نہ مدینہ کہتے تھے نہ منورہ، یثرب کہتے تھے، اور وہاں مسلمان نہیں بستے تھے یثرب میں، یہودی، عیسائی، مشرک، کافر، خود پراپر یثرب میں بھی اور آس پاس میں آبادی اچھی خاصی تھی، مگر مسلمان نہیں تھے۔ اور یثرب میں جسے اب مدینہ کہتے ہیں، وہاں مسلمانوں کا کوئی قبرستان ہی نہیں تھا، ہے ہی نہیں مسلمان، تو قبرستان کہاں سے ہو؟ عیسائیوں اور یہودیوں اور کافروں کے دو قبرستان تھے، ایک قبرستان کا نام تھا بنی سالم، دوسرے قبرستان کا نام تھا بنی حرام۔ پھر جب نبی ہجرت کر کے، بڑی توجہ کیجیے، آپ حضرات توجہ سے سنتے ہیں، یہ جملہ بار بار کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، لیکن کبھی کبھی یہ ہمارا تجربہ ہے کہ ذرا سی لوگ غفلت کر جاتے ہیں اور بڑا قیمتی میٹر جو ہے وہ مس ہو جاتا ہے، جبکہ اسے ذہن میں محفوظ ہونا چاہیے۔ نبی جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، یثرب میں، دونوں پڑھا جاتا ہے یثرب یثرب ہے نا، تو وہاں جب تشریف لائے تو لوگ دست محمد عربی پر ایمان لانے لگے، مسلمان ہونے لگے۔ تو ظاہر جب مسلمان ہوں گے تو ان کا انتقال بھی ہوگا نا، تو کوئی قبرستان کی بھی ضرورت ہوگی۔ سب سے پہلے جو اسلام لائے، اب ذرا اور توجہ دے دیں، جہاں تک بھی آواز جا رہی سب توجہ دے دیں، سب سے پہلے جو اسلام لائے محمد عربی کے ہاتھ پر، وہ حضرت عثمان ابن مظعون ہیں، میم زو عین واو نون۔ حضرت عثمان یہ بہت عاشق علی تھے، محمد عربی کے بڑے سچے وفادار تھے، یہ اسلام لے آئے۔ اور اسلام بھی جو لے آئے، ایک تو محمد عربی کی جو سیرت تھی، جو کردار تھا، اس کی کشف، پھر انہوں نے سورہ نحل جو قرآن مجید کا سورہ نمبر 19 ہے، اس کی آیت نمبر 90 کو جب سنا اور جانا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک اللہ لوگوں کو عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے، اور ذوی القربیٰ کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اچھائیوں کا حکم دینے اور برائیوں کے روکنے کی تبلیغ کرتا ہے۔
تو جب انہوں نے یہ آیت پڑھی تو اس آیت کے اثر سے فوراً اسلام لے آئے تھے حضرت عثمان ابن مظعون، یہ کہتے ہوئے کہ اسی آیت میں گویا پورا نظام اسلام سمٹ کے آ گیا اور مسلمان ہو گئے، سائے کی طرح حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہو اور مولا علی کی بڑی قدر کرتے تھے۔ ان کا جب انتقال ہوا مدینہ منورہ میں تو یہ بظاہر پہلی میت، ہو سکتا ہے ایک آدھ میت اور بھی رہی ہو مگر وہ اتنی اہم نہ ہو، لیکن چونکہ یہ سچے وفادار رسول تھے پلس عاشق علی بھی تھے تو ان کو بڑی عزت ملی اور یہ مرد فقیر بھی بن گئے تھے بعد میں۔ ان کا جب انتقال ہوا تو رسول اللہ اور حضرت علی دفن و کفن میں شریک تھے، رسول اللہ قبر میں اترے تھے اور مٹی دیا، حضرت علی نے مٹی دیا۔ اس کے بعد جب قبر سے برآمد ہوئے رسول اللہ تب ارشاد فرمایا اب آج سے یہ قبرستان جنت البقیع ہے۔ جناب عثمان ابن مظعون کو جب دفن کیا ہے، بھائی جناب عثمان ابن مظعون کی عظمت کیا ہے، شان کیا ہے، کردار کیا ہے کہ خود عبداللہ ابن مسعود جیسا جلیل القدر صحابی اس نے یہ وصیت کر دی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے عثمان ابن مظعون کے پہلو میں دفن کرنا، یہ ان کی شان ہے، یہ ان کی عظمت حضرت عثمان ابن مظعون۔ نہج البلاغہ کا جو حکمتوں والا جملے ہیں، کلمات ہیں، اس کے حکمت نمبر 282 میں بڑی دیر تک حضرت عثمان ابن مظعون کی مدح کی حضرت علی علیہ السلام نے، اور اس مکتوب میں یا اس حکمت میں حضرت علی نے حضرت عثمان ابن مظعون کو اخی کہہ کے مخاطب کیا۔ معصوم کبھی کسی کو بھائی نہیں کہتا، زبان معصوم پر فرضی جملے کبھی نہیں آتے، زبان معصوم پر تکلف والے جملے کبھی نہیں آتے۔ واقعی عثمان ابن مظعون اس قابل تھے کہ حضرت علی انہیں اخی کہیں، اور اب اس جملے پر تو سبھی کو واہ واہ کہنا چاہیے، یہ آپ کا اپنا معاملہ ہے کہ حضرت علی نے جب ام البنین سے شادی ہوئی ہے تو 4 بیٹے ہوئے، مشہور بیٹا جناب عباس، مگر انہی 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے حضرت علی علیہ السلام کا عثمان۔ تو یہ عثمان حضرت علی نے کسی ظالم کے نام پر نہیں رکھا تھا، ان کے عثمان کے نام پر عثمان یہ عثمان ابن مظعون کے نام پر حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا تھا، اور وہ والے عثمان کی ولدیت دوسری ہے۔ ہمارے جلال پور میں جو ایک محلہ عثمان پور ہے وہ کسی ظالم والے اس پہ نہیں ہے، وہ کسی علی کے سچے عاشق کے نام پر۔ اتنا صلوات پڑھیں مرحبا۔ تو ارے بھائی تھوڑا سمٹ آؤ، تو بچارے دھوپ میں جو لوگ ہیں آ جائیے، اور آ جاؤ بھائی، کچھ نہیں آ جاؤ دھوپ سے۔ محمد والے محمد بلندر سلوات۔ محمد عباس آ جاؤ، جگہ ہے ایک ذرا اور بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں۔ عثمان کا تذکرہ میں کنٹرول ہم لوگ تفریح میں لوگ ہیں تو جنت البقیع میں ہزاروں بندگان خدا دفن ہیں۔ مدینے کا جو قبرستان ہے جسے رسول نے عثمان ابن مظعون کے دفن ہونے کے فوراً بعد جب قبر سے نکلے گا، یہ آج سے یہ قبرستان جنت البقیع ہے۔ بقیع عربی لغت میں زمین کے سب سے اونچے
اور ممتاز مقام کو کہتے ہیں۔ اور اب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اس جنت البقیع میں کون سی جنت البقیع؟ بھیا مدینے میں روضہ رسول کے سامنے والا جنت البقیع، جہاں سعودیہ گورنمنٹ پولیس کو اس لیے تنخواہ دیتی ہے تاکہ کوئی معصومین کی قبروں کو بوسہ نہ لے سکے۔ تو اس میں سب سے عظیم ہستی جو دفن ہے وہ رسول کی بیٹی حضرت فاطمہ کی قبر مبارک، پھر امام حسن علیہ السلام، پھر امام زین العابدین علیہ السلام کی قبر مبارک، امام محمد باقر علیہ السلام کی قبر، امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر، عبداللہ ابن مسعود کی قبر، مادر جناب عباس حضرت ام البنین کی قبر، مادر حضرت علی جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر، نبی کی 9 بیویوں کی قبر ہے جن میں جیسے ام حبیبہ اور جیسے ام سلمہ۔ بعض کلمہ پڑھنے والے اس غلط فہمی میں ہیں کہ ان کی مشہور ام المومنین بھی وہی دفن ہے جنت البقیع۔ میں تو خود گیا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہاں ہے ہماری بیوی کی قبر، ہماری فلاں ام المومنین کی قبر کہاں ہے؟ کہاں ہے بھیا؟ وہ دفن ہی نہیں ہوئی تو قبر کہاں ملے؟ جب وہ دفن ہی نہیں ہوئی تو قبر کہاں ملے؟ ارے کسی نے دعوت دی تھی، گڑھا کھودا تھا، چونا ڈالا تھا، ان کو کسی نے دھکیلا تھا اور اسی میں جسم ان کا فنا ہو گیا، تو قبر ہی کہاں بنی کہ قبر وہاں ملے جنت البقیع؟ البتہ جعفر جلال پوری کا ایک شعر یاد آ گیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس نے روکی تھی سرے راہ حسن کی میت، جس نے روکی تھی سرے راہ حسن کی میت، قبر خود اس کو زمانے میں میسر ہے۔ یہ حقیقت ہے، ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ جس نے روکی تھی سرے راہ حسن کی قبر خود اس کو زمانے میں میسر نہ ہوا، تو ان کی بھی نہیں ہے۔ اور وہ جو تیسرے خلیفہ ہیں جن کو سمجھ کے جاتے ہیں مذہب یہ عثمان بن مظعون ہے، وہ نہیں ہے، وہ تو اس قبرستان میں دفن ہی نہیں ہے، تو وہاں کہاں ہوگی قبر؟ باقی جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کی خبر، ہمارے چھٹے امام کے ایک بیٹے حضرت اسماعیل کی خبر، رسول اللہ کے ایک بیٹے حضرت ابراہیم کی خبر، تو اس طرح بہت سارے بزرگان دین اور اصحاب رسول کی قبریں، جناب جابر بن عبداللہ انصاری کی قبر، اور نعرہ صلوات، یہ سن 2020 ہے، عیسوی 2020 مطابق 1441 عیسوی ہے۔ آج سے 94 سال پہلے 8 شوال سن 1344 ہجری مطابق 21 اپریل کو یعنی 1926 عیسوی بروز بدھ مدینہ منورہ میں معصومین کے روزوں کو وہابیت کے ایک دہشت گرد گروہ نے، جس کا سرغنہ محمد تھا، جس سے وہابیت پھیلی ہے، جس کے باپ کا نام عبد الوہاب تھا۔ وہابیت کا بانی کون ہے؟ محمد بن عبد الوہاب۔ عبد الوہاب اپنے منحوس بیٹے کے نظریات کو قطعاً برداشت نہیں کرتا، منع کیا کچھ مگر مانا نہیں،
تو عبد الوہاب نے اپنے بیٹے محمد کو آف کر دیا تھا اور گھر سے بھی نکال دیا۔ تاریخ نجد و حجاز میرے پاس موجود ہے، جو بھی دیکھنا چاہے وہ دیکھے۔ صفحہ 27 پہ یہ ہے کہ عبد الوہاب نے اپنے بیٹے محمد کے باطل نظریات، جو وہابیت کے باطل نظریات تھے، اس سے خفا ہو کے اپنے بیٹے محمد کو آف کر دیا، اور یہ اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ باپ جسے آپ کر دے وہ پورے جنت نہیں سوچ سکتا۔ وہابیوں کو سوچنا چاہیے کہ جب ہمارا امام ہی جنت میں نہیں جائے گا تو ہمیں کیسے لے گا؟ تو بہرحال یہ 94 سال ہو گئے ہیں جنت البقیع کے انہدام۔ تو اب کی تو آن لائن احتجاج ہے، آن لائن پروٹیسٹ ہے، اور اب کوئی سوچ سکتا ہے کہ صاحب پروٹیسٹ کا فائدہ کیا ہے؟ یہ 94 سال سے شیعان حیدر کرار جو جنت البقیع کے سلسلے میں احتجاج کر رہے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو 2 فائدہ تو کم سے کم ہے۔ ایک فائدہ احتجاج کا یہ ہے کہ احتجاج کرنا سیرت اہل بیت، ظالم کے خلاف پروٹیسٹ کردار معصومین ہے۔ باغ فتح چھینا گیا جو شہزادی کا حق تھا۔ شہزادی فاطمہ زہرا کو معلوم تھا کہ باغ فتح مجھے نہیں ملے گا، مگر تب بھی جا کے دربار خلافت میں احتجاجی خطبہ دیا ہے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ ظالم کون ہے۔ احتجاج اس بات کو ثابت کرتا ہے کون ظالم ہے، کون مظلوم ہے۔ دوسرا فائدہ احتجاج کا یہ ہے، کم سے کم اسے مانو کہ دوسرا فائدہ احتجاج کا یہ ہے کہ آج روضہ رسول اور گنبد خضرا منہدم ہونے سے بچا ہوا ہے، یہ ہمارے احتجاج کی دھمک ہے۔ ڈرا ہوا ہے سعودیہ، تو خدا کی قسم ہمیں بڑا دکھ کہ لوگ عالیشان محلوں میں رہ رہے ہیں، یہ نام نہاد شہزادے اور ہمارے معصومین کے روزے چلچلاتی ہوئی دھوپ، دشمنان آل محمد پہ لعنت۔ سن 1936 میں جو 23 اپریل تھی، یعنی 8 شوال بدھ کا دن، تو ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی اس وقت، آج سے 94 سال پہلے۔ تو اس وقت جو قائد ملت جعفریہ تھے وہ خاندان اجتہاد کی عظیم شخصیت علی جناب مولانا سید کلب حسین کبل صاحب تھے، یعنی ڈاکٹر کلب صادق صاحب کے والد۔ تو انہوں نے بڑا زبردست احتجاج کیا تھا لکھنؤ میں، اور بینر پہ بہت اچھے جملے تھے، آگے سے ان کے بعد اور ایسے جملے تھے۔ اور عجیب بات ہوئی کہ شاید اسی خاندان اجتہاد کے خون کی طہارت کا اثر ہے کہ آج کلب صادق صاحب اس 84 اور 85 سال کے بڑھاپے میں جو بول گئے وہ اچھے اچھے جوان بولنے کے لیے ہاں، ایک جملہ میں بھول گیا تھا ابھی جو میں نے کہا کلب صادق صاحب کی بات کو، کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم دل کے پتھر رکھ کے کسی طرح مسجدوں کا بند ہونا ماہ رمضان میں برداشت کر لے گئے، مگر ماہ محرم میں ہم عزاداری کا ہونا بند ہونا برداشت نہیں کر سکتے، چاہے جتنی بڑی قربانی ہو۔ ایک بات اور تھی، بھول گیا، ابھی دیکھی یاد آ گئی، انہوں نے یہ کہا، تقریر سنیے کہ بھائی وہ تو تقریر 9-10 منٹ کی ہے نا، تو میں تو 1-2 منٹ پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم محرم میں کرونا اور رونا سے نہیں ڈریں گے، اس لیے کہ ذکر حسین وہ ذکر ہے جو خود صاحب اعجاز کا ہے۔ حسین دنیا سے کے سب سے بڑے صاحب اعجاز
एजाज का नाम है और उनकी तरफ से ये मुजज़ा होगा कि कोरोना होगा भी तब भी बेअसर होगा। जैसे अब आप देखिए ना जंजीर का जो मातम होता है, एक शख्स की जंजीर वो मातम कर रहा था, खून लगा है उसको जख्म पर, दूसरा मातम करने लगा। मेडिकल पॉइंट से तो एक सिरिंज अगर किसी मरीज को लग जाए तो दूसरे मरीज के जिस्म में नहीं लग सकती, पॉइजन का खतरा है, इन्फेक्शन का खतरा। वो एक बाल की तरह जो सुई है, वो जो इतनी बड़ी जंजीर है उसमें खून लगा है एक दूसरे मातमदार का, वो दूसरा मातमदार लेके कर रहा है। मगर कहीं आपने रिपोर्ट सुनी कि इन्फेक्शन हुआ हो? जंजीर के मातम के बाद कोई ट्रीटमेंट के तौर पर सुई हुई नहीं लगती, इसलिए कि ये मातम साहिब एजाज हुसैन इब्ने अली का। और करने मोहतरम, इसीलिए मेहदी हसन भाई जलालपुरी को सख्त तकलीफ होती है अगर कोई अज़ादारी हुसैन और मजलिस हुसैन पर अंगली उठाता है और उसकी इज्जत और अजमत और शान को कम करने की सही मजमून करता है। मन दुआ है कि परवरदिगार आज़म आलम जल्द अज जल्द कोरोना वायरस के कहर से पूरी इंसानियत को नजात अता फरमाए। और अभी चंद महीने जो बाकी हैं, 3 महीने या कुछ कम मुहर्रम के परवरदिगार आलम इसमें मुहकम शान तरीके से जिस तरह हम अज़ादारी करते रहें, मेरा अल्लाह उसी तरह अज़ादारी के असबाब फराहम फरमाए। बुलंद आवाज़ से सलवात माफ़ कीजिएगा, कुछ बयान में तरतीब सोची हुई ज़्यादा नहीं रहती, चीज़ें पढ़ना है, अब जो पढ़ रहे हैं लेकिन अब रोक ही देना है, इसलिए तो वक्त दामन में अभी गुजारिश नहीं है। ज़ाहिर है कि मरहुमा के सुजून की मजलिस है, हमारे अज़ीज़म नुसरत साहब की वालिदा मरहुमा है। मैंने अर्ज़ किया अभी कि हमारे जो तल्लुक़ात रहे हैं इस बस्ती से, वो अपनी जगह पर और इस घराने से मेरा खुद अपना रब बड़ा गहरा है। तो बड़े दुख की बात हुई मेरे भी, उनका इंतकाल मेरा ज़ाती सदमा है। मेरी दुआ है कि परवरदिगार उनकी वालिदा मरहुमा को जवार मासूमीन में, जवार मासूमा में जगह मरहमत फरमाए और दर्जात को बहुत बुलंद। माँ की शान और माँ की इज़्ज़त का क्या कहना, माँ के पाँव के नीचे जन्नत करार दी है। रसूल ने इरशाद फरमाया है अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। बाप का भी बड़ा मर्तबा है, मगर बाप के पाँव के नीचे जन्नत नहीं करार दी। बहन की बड़ी शान है, मगर बहन के पाँव के नीचे जन्नत नहीं करार दी। आलिम का बहुत बड़ा मर्तबा है, मगर आलिम के पाँव के नीचे जन्नत नहीं करार दी। अज़मत तो बहुत, मगर रसूल फरमाते हैं अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, माँ के पाँव के नीचे जन्नत। अभी रज़ा सिलसिले की नज़्म आपने माँ के सिलसिले में सुनी, मैं क़याम आज़मी के 2 बंद सुनाऊँ माँ की अज़मत के सिलसिले। बहुत सारे बंद लोग गए माँ की शान पर, वो कहते हैं उसूल खुल्क़ व मोहब्बत से है खिलक़त माँ की। क़याम आज़मी कहते हैं कि उसूल खुल्क़ व मोहब्बत से है खिलक़त माँ की। है कोई शय जो मोहब्बत, तो मोहब्बत माँ। है कोई शय जो मोहब्बत, तो मोहब्बत माँ। जिंदगी देती है इंसान को शफ़क़त माँ। बाप से बढ़ के है दुनिया को ज़रूरत माँ। बाप से बढ़ के है दुनिया को ज़रूरत माँ की। प्यार सब करते हैं दुनिया में तिजारत के लिए, प्यार सब करते हैं दुनिया में तिजारत के लिए। सिर्फ एक माँ की मोहब्बत है मोहब्बत के लिए, सिर्फ एक माँ की मोहब्बत है मोहब्बत के लिए। मुश्किलें सह के हमें दर से वफा देती, मुश्किलें सह के हमें दर से वफा देती। शब के सन्नाटे में उठ के दुआ देती,
شب کے سناٹے میں اٹھ کے دعا دیتی، خون دل اپنا یہ ہنس ہنس کے پلا دیتی، خون دل اپنا یہ ہنس ہنس کے پلا دیتی، گوشت کے ٹکڑوں کو انسان گوشت کے ٹکڑوں کو انسان بنا دیتی ہے۔ مامتا ماں کی وہ دولت ہے جو گھٹتی ہی نہیں، مامتا ماں کی وہ دولت ہے جو گھٹتی ہی نہیں، باپ تھک جاتا ہے ماں پیار سے تھکتی ہی نہیں۔ ماں سے بڑھ کے کوئی محبت کرنے والا نہیں۔ اور اب بیٹا جتنا صاحب کمال صاحب جمال ہو اتنا ہی محبتیں ماں کی اور بڑھتی ہیں۔ کیا علی اکبر سے بڑھ کے بھی کوئی صاحب جمال کوئی صاحب کمال گزرا ہے؟ تو اب ایک ماں کی محبت اس بیٹے کے ساتھ جو ہوگی، حسین کی محبت جو تھی علی اکبر کے ساتھ، اس کا کوئی جواب نہیں۔ لیکن آپ دیکھیں خود ماں کی محبت کیا ہے کہ جب علی اکبر جنگ کر رہے تھے کربلا کے مقتل میں 10 محرم، تو جناب ام لیلہ ایک خیمے کے دروازے پر ایک اونچائی تھی، وہاں کھڑی ہو گئی تھی۔ حسین تو مقتل کی حد میں تھے مگر وہ بھی ایک اونچائی پر، اور ام لیلہ حسین کے چہرے کو دیکھ رہی تھی کہ اگر بیٹے پر کوئی آفت آ گئی، مصیبت آ گئی تو حسین کے چہرے کا رنگ بدل جائے گا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ علی اکبر جنگ کر رہے تھے اور حسین کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ام لیلہ کا دل دھڑکنے لگا، آواز دی میرے وارث، فرزند رسول، میرا بچہ خیریت سے ہے علی اکبر؟ تو حسین نے کہا ام لیلہ علی اکبر ابھی خیریت سے مگر ایک پہلوان مقابل میں آ گیا ہے، ایک بہادر آ گیا ہے، اس لیے جا کے تم دعا کرو۔ دیکھیے حسین تو امام ہے نا، امام خود ہی دعا کر دیتے اپنے بیٹے کی خیریت کی، مگر کربلا قیامت تک کے لیے مسلسل درسگاہ ہے اور ہر طرح کا سبق اور درس ملتا ہے، اور اسی کربلا سے ماں کی عظمت کا بھی ہمیں سبق ملا۔ حسین کہتے ہیں ام لیلہ تم ماں ہو اور جا کے خیمے میں علی اکبر کی خیریت کی دعا مانگو، اس لیے کہ نانا سے میں نے سنا ہے کہ ماں کی دعا اولاد کے حق میں بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ ام لیلہ آ گئی خیمے میں اور آواز دی، میرے اللہ، میرے پروردگار، تجھے واسطہ ہے تیری قدرت، میرے بچے علی اکبر کو خیریت سے مجھ تک واپس کر۔ ماں کی دعا قبول ہوئی، علی اکبر واپس آئے، اور جب واپس آئے علی اکبر تو حسین کے پاس آئے۔ ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حسین 18 برس تک یہ کہتے ہوئے، بیٹا علی اکبر تم نے کبھی کچھ مجھ سے مانگا نہیں، تو کچھ تو مانگ لو، میں تمہارا بابا ہوں، مجھ سے کچھ مانگ لو، اس سوال کو کر لو۔ کہا بابا شہزادی اس طرح سے خیال رکھتی ہیں کہ کچھ طلب کرنے کی ضرورت ہے، البتہ اگر ضرورت ہوگی، اگر مانگنے کی ضرورت ہوگی تو مانگوں گا۔ جس علی اکبر نے 18 برس حسین سے کچھ نہ مانگا، جب 82 دشمنوں کو قتل کر کے مقتل سے آئے ہیں حسین کی خدمت، تو کہتے ہیں بابا تم کہتے رہے کچھ مانگ، آج تیرا بیٹا مانگ رہا ہے، سوال کر رہا ہے۔ ابھی علی اکبر نے ظاہر نہیں کیا سوال کیا، مگر حسین کا دل بہت بڑا ہے۔ ہاں بیٹا سوال کرو میرے لال۔ کہا بابا کچھ نہیں، بس پانی کا سوال، بڑا عجیب حال ہو رہا ہے پیاس کی شدت سے۔ ساتھی کوثر کے غیرت دار حسین نے سر جھکا لیا، میرے لال پانی میسر نہیں ہے، اپنی زبان میرے منہ میں دے۔ علی اکبر نے اپنی زبان حسین کے منہ میں دی اور عورت نکال لی۔ ارے بابا آپ تو ہم سے زیادہ پیاسے ہیں۔ ہاں بیٹا تیرا بابا حسین اس وقت اتنا پیاسا ہے کہ جب آسمان دیکھتا ہوں آسمان دھواں دھواں دکھائی دیتا ہے۔ ادھر دشمن نے مبارز طلبی کی، ادھر علی اکبر دوبارہ مقتل میں آئے۔
آپ نے ایک ظالم کا نام سنا ہوگا ابن انس، اس نے چھپ کے نیزہ مارا، ولی اکبر کے سینے کی ظاہری پسلیوں کو توڑتا ہوا کلیجے میں پیوست ہو۔ علی اکبر گھوڑے سے گرے، آواز دی بابا گھوڑے سے گر گیا۔ حسین یہ مرثیہ پڑھتے ہوئے چلے، یا بنی علی الدنیا بعدک الوفا، بیٹا تیرے مرنے کے بعد اب جینے کا مزہ نہیں رہ گیا۔ ہاں عزادارو، حسین جب آئے ہیں بیٹے کے پاس تو جوان بیٹا حسین نے کہا بیٹا تیرا بوڑھا باپ آیا، مجھے معلوم ہے تمہارا دم نکل جائے گا چند منٹ، ایسے میں مجھ پر لازم ہے کہ تم سے پوچھوں کہ تمہاری کوئی خواہش ہے، کوئی وصیت ہے؟ بابا دو خواہش ہے، دو وصیت۔ ایک خواہش تو یہ ہے کہ میں 28 رجب کو جب چلا تھا مدینہ سے تو میں ایک صغرا سے وعدہ کیا تھا مدینے آؤں گا تو میں نے بھیا بابا میں وہاں نہیں جا سکتا، مگر آپ صاحب اجاز، آپ اجاز امامت سے دکھلاتے میری بہن صغرا کہ بیٹا تمہارا بابا حسین حجت خدا امام وقت، بیٹا ذرا میری ان دو انگلیوں کے بیچ میں دے جو امامت والی انگلی، جو حجت خدا والی انگلی ہے۔ علی اکبر نے دیکھا تو کیا دیکھا، صغرا گھر کی چوکھٹ پر منہ رکھے رو رو کے کہہ رہے بھیا جب سے تمہاری آواز اذان سنی ہے یہ بہن انتظار کر رہی ہے، بھیا آ جاؤ۔ علی اکبر نے ایک مرتبہ ہے سب بھری کہا بہن اب بھائی کا انتظار نہ کرنا، آخری سلام قبول لو عزادارو۔ اس کے بعد حسین نے کہا بیٹا دوسری خواہش کیا ہے؟ کہا بابا مجھے خیمے میں پہنچا، میں ایک مرتبہ اماں کو آخری سلام کہا بیٹا تیرا بابا 72 جنازے اٹھا چکا، 57 برس کا ضعیف، کمر جھک گئی عباس کے مرنے سے۔ جب سے میں نے سنا کہ تو گھوڑے سے گر گیا میری آنکھوں کی روشنی بہت کم ہو گئی، بیٹا ایسا کرو دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈالو، اس تمہاری طرف سے سہارا مل جائے گا اور میں تمہیں خیمے تک پہنچا دوں گا۔ جو حضرات کربلا گئے ہیں وہ ذرا سا سوچیں کہ کربلا میں علی اکبر کے گرنے کی جگہ جو ہے وہ مقتل میں سب سے آخر ہے، تو سب سے آخر سے حسین کو اپنے بیٹے کی لاش لانا مقتل کی ساری حدود کو طے کر کے، اور پھر جو حضرات کربلا گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مقتل کی حد جو ہے وہ قلعہ زینبیہ پہ ختم ہوتی ہے، اور قلعہ زینبیہ سے بھی خیمے کا فاصلہ بہت زیادہ ہے، اتنے مراحل کو طے کرنا ہے حسین ابن علی کو، اسی لیے کہا بیٹا دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈالو۔ علی اکبر نے ایک ہاتھ ڈالا حسین کی گردن میں اور چند قدم لے کے چلے زمین پر لٹا دیا۔ بابا مجھے نہیں پہنچائیں گے؟ کہا بیٹا تیری طرف سے مکمل سہارا نہیں ہے، میرے دونوں ہاتھ تم نے میری گردن میں نہیں ڈالا۔ کہا بابا مگر ایک ہاتھ میں اپنے سینے سے ہٹا نہیں سکتا۔ کہا بیٹا کیا ہے سینے میں؟ کہا یہی نیزے کی علی عزادارو حسین بیٹھے جلتی زمین پر، کہا بیٹا ذرا ہاتھ ہٹاؤ نیزے کی علی بھی۔ اب جو ہاتھ ہٹایا علی اکبر نے تو پہلے خون کا فوارہ لگا۔ حسین کا بیٹا علی اکبر اپنے ہاتھوں کی طاقت سے اپنے سینے کو اتنا دبائے تھا کہ خون جو سینے میں تھا وہ بہا نہیں تھا ابھی، لیکن جب حسین نے کہا بیٹا اب ذرا ہاتھ ہٹاؤ تو اب خون کا فوارہ جاری ہوا جو بوڑھے باپ نے دیکھا اور کہا بیٹا تو نیزے کینی مجھے دکھائی دی، بیٹا میں کوشش کرتا ہوں کہ نیزے کینی کسی طرح تمہارے سینے سے نکال۔ حسین نے آستین سے کربلا کی جلتی زمین پر گھٹنا کربلا کی زمین پر اور 2-3 طرف رخ کیا ہے اس عمل سے پہلے۔ ایک مرتبہ تو مینا کا رخ کیا، کہا دادا ابراہیم آ جاؤ یہاں۔ تم نے جب اپنے جوان بیٹے اسماعیل کا امتحان دیا اور چھری چلائی تھی تمہاری آنکھ پر پٹی بندھی،
दादा इब्राहिम आओ देखो, आज हुसैन के आंखों पर पट्टी नहीं बदली। और एक मर्तबा फिर हुसैन ने नजफ का कायनात के मुश्किल कुशा बाबा, जरा इस मुश्किल घड़ी में आ जाओ और बेटे की मुश्किल देखो और इम्तिहान भी देखो। और उसके बाद हुसैन ने अली अकबर की सीने में हाथ डाला तो नेज़े की अनी में, नेज़े की अनी कलेजे में इतना पैवस्त कि पूरी रहम दिली के साथ और एहतियात के साथ हुसैन की कोशिश है कि सिर्फ नेज़े की अनी निकले, इसलिए पहला झटका दिया, नेज़े की अनी नहीं निकली। हुसैन ने जरा अपनी कुव्वत बदन को और बढ़ाया ताकि किसी तरह नेज़े की अनी निकले, मगर फिर भी नेज़े की अनी नहीं निकली। मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा कि नेज़े की अनी क्या होती है, और कहीं चुप जाए और पैवस्त हो जाए तो उसकी पोजीशन क्या होती है। मैंने यूपी में कहीं नहीं देखा, नेज़े तो देखे, मगर वो नेज़े जो अनी वाले होते हैं वो हैदराबाद के म्यूजियम में मैंने देखा, तो बड़ी देर तक मैं महवे हैरत था अनी को, उस नेज़े को देखकर और अली अकबर के कलेजे में पैवस्त शुदा अली को देख के। अब जो तीसरी मर्तबा हुसैन ने झटका दिया है तो तीसरी मर्तबा कहा या अली अदरिकनी, और अब उसके साथ जो नेज़े की अनी निकली तो सिर्फ नेज़े की अनी नहीं निकली, अली अकबर का कलेजा भी बाहर निकला। तब अली अकबर ने कहा बाबा जरा मुंह फेर लो। कहा बेटा क्या बात? कहा दादा जामे कौशल लेके आ गए, मैंने ये सुना है जवान का दम बड़ी मुश्किल से निकलता है, आप मुंह फेर लें ताकि मेरा दम निकलता हुआ न देखे। और उसके बाद हुसैन ने बच्चों के सहारे अली अकबर को खैमे में पहुंचाया। देखिए मातम तो हबीब इब्न मज़ाहिर का भी ख़वातीन ने किया था, मातम तो जनाबे औनो मोहम्मद का भी ख़वातीन ने किया था, मातम तो जनाबे मुस्लिम के बच्चों का भी हुआ था, मगर जितना ज़बरदस्त मातम अली अकबर का बीवियों ने किया है, किसी का मातम करबला के खैमे में नहीं हुआ है। आलम यह है कि सारी बीवियों ने अली अकबर की लाश को अपने हल्के में ले लिया है। सिराने ज़ैनब है, ज़ैनब के पहलू में उम्मे कुलसूम है, उम्मे कुलसूम के पहलू में रुक़ैया है, रुक़ैया के पहलू में जनाबे फ़िज़्ज़ा है, जनाबे फ़िज़्ज़ा के पहलू में उम्मे फरवा है, फिर उसके बाद रुबाब है, फिर उसके बाद आतिका है, और फिर शहजादी सकीना है, और फिर इस तरह दीगर ख़वातीन हैं जो बनी हाशिम में नहीं है, जैसे वहबे कल्बी की माँ खबर है, जैसे ज़ुहैर इब्न क़ैम की बेवा दिलहम है। इस तरह की ख़वातीन हैं जो अली अकबर का मातम कर रही हैं। ये मातम ख़वातीन जो कर रही हैं वो दर्जनों की तादाद में है, मगर इन मातम करने वाली ख़वातीन में कहीं खुद अली अकबर की माँ लैला नहीं है। हुसैन ने कहा बहन ज़ैनब लैला नहीं नजर आती है, जाओ लैला से कहो कि आए और अपने बेटे अली अकबर का आखिरी दीदार कर लें। हुसैन की बहन आई है खैमे में जनाबे उम्मे लैला के, तो आवाज़ दी भाभी क्या आपको इत्तला नहीं हुई कि मेरा भैया अपने बेटे और आपके नूरे नज़र की लाश खैमे में ला चुका है? कहा नहीं शहजादी, मुझे तो उसी वक्त खबर हो गई जब मेरा बच्चा घोड़े से गिरा था, और जब ही आंखों का नूर इतना कम हो गया कि मैं खैमे का दरवाजा ढूंढ रही हूँ, मगर मुझे खैमे का दरवाजा नहीं मिल रहा है। हाँ अज़ादारो शहजादी ज़ैनब ने बाजू थामा उम्मे लैला का, लाश पर ले आई। जब अली अकबर की लाश पर उम्मे लैला आई है तो अजीब बात हो गई कि एक मर्तबा हाथ जोड़े, उम्मे फरवा आप हट जाए, रबाब आप हट जाए, रुक़ैया आप हट जाए, उम्मे कुलसूम आप हट जाए, और फिर जरा एहतराम की हद को बहुत बढ़ा के शहजादी ज़ैनब से भी कहा इज्जतों की शहजादी आप भी हट जाएं। तमाम बीवियों को उम्मे लैला ने हटाया। हुसैन भी दो हाथ के फासले पर खड़े थे। कहा मेरे वारिस तुमसे ये हिम्मत नहीं कि लैला कहे हट जाओ, लेकिन इतनी गुजारिश जरूर है कि जरा मुंह फेर लो एक मिनट के लिए। हुसैन ने रुख बदल लिया। जनाबे उम्मे लैला ने क्या किया, अली अकबर के सीने में जो जख्म था दोनों हाथ उम्मे लैला ने अकबर के जख्मी सीने में डाला, जो थोड़ा बहुत खून था उसे लिया, हाथों में मला, हुसैन ने कहा उम्मे लैला क्या कर रही हो? क्या मैंने मन्नत मानी थी जब मेरे बेटे की शादी होगी तो मैं बालों में मेहंदी लगाऊंगी,
وہ موقع نہ آیا تو اپنے بالوں کو